ایک کافر اپنے چاچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ اس کے چاچا حبشہ کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنے چاچا کے پاس گیا اور کہا، چاچا جان، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، میں نے اس کی خواستگاری کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، مدینہ میں میرا ایک دشمن رہتا ہے، اس کا سر میرے پاس لاؤ، اس وقت میری بیٹی تمہاری ہوگی۔ جوان نے کہا، چاچا جان، آپ کے دشمن کا نام کیا ہے؟ کہا، اکثر لوگ اسے علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ جوان نے فوراً گھوڑے کے اوپر زین رکھی اور تیر، تلوار، نیزے اور کمان کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں اسے ایک عربی جوان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکے کی تنگ و تاریک گلیوں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا دل اپنے چچا زاد بہن کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو چکا تھا جیسے صحرا کی ریت میں پانی جذب ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی بچپن سے اس کے ساتھ کھیلی تھی، اس کے ساتھ ہنسی تھی، اس کے ساتھ بڑی ہوئی تھی، اور جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ جب بھی اسے صحن میں پانی بھرتے دیکھتا یا چھت پر کپڑے سکھاتے ہوئے دیکھتا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ کئی راتیں وہ کروٹیں بدلتا رہا، کبھی خود کو سمجھاتا کہ یہ صرف وقتی کیفیت ہے، مگر محبت کی آگ بجھانے سے نہیں بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے ہمت کی اور اپنے چاچا کے گھر دروازے پر جا کر کھڑا ہوا۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے مگر ارادہ مضبوط تھا۔ اس نے سلام کیا اور مؤدبانہ انداز میں کہا کہ وہ ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہے۔ چاچا نے اسے غور سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، جیسے دل میں کوئی فیصلہ تول رہے ہو، پھر دھیرے سے بولے کہ شادی کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، تم اگر میری بیٹی چاہتے ہو تو تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ نوجوان نے فوراً کہا کہ وہ ہر شرط قبول کرے گا، چاہے جان بھی دینی پڑے۔ چاچا نے سرد لہجے میں کہا کہ مکے میں ایک نوجوان رہتا ہے جس کی بہادری اور شجاعت کے چرچے ہر طرف ہیں، لوگ اس کا نام عزت سے لیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا سر میرے قدموں میں لا کر رکھ دو۔ نوجوان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس نے چاہا شاید اس نے غلط سنا ہے، مگر چاچا نے دوبارہ وہی بات دہرائی۔ اب اس کے دل میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ محبت ایک طرف تھی اور ایک معصوم جان لینے کا خیال دوسری طرف۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ آخر اس شخص سے آپ کو کیا دشمنی ہے؟ چاچا نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تمہیں صرف شرط پوری کرنی ہے، وجہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ نوجوان باہر نکلا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ رات بھر وہ سوچتا رہا کہ کیا واقعی محبت کا ثبوت کسی بے گناہ کا خون بہا کر دیا جا سکتا ہے، مگر دل کی کمزوری اسے بار بار اسی طرف ڈھکیل رہی تھی کہ اگر یہ شرط پوری نہ کی تو وہ محبوب ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ کئی دن وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہا، کبھی تلوار ہاتھ میں لیتا اور پھر رکھ دیتا، کبھی آئینے میں خود کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا اس کے چہرے پر قاتل کا سایہ اچھا لگے گا۔ آخر ایک صبح اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس نوجوان کا سامنا کرے گا جس کا سر لانے کی شرط رکھی گئی تھی۔ وہ مکے کی گلیوں میں اس کی تلاش میں نکلا، لوگوں سے پوچھتا، مگر سب اس کا ذکر عزت سے کرتے، کہتے وہ بہادر بھی ہے اور نرم دل بھی ہے، اس کی عدالت پسندی کے قصے سناتے۔ یہ سن کر اس کے دل میں اور زیادہ ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، مگر بہت محبت کا جنون عقل کی آواز دبا دیتا ہے۔ آخرکار اسے خبر ملی کہ وہ شخص مسجد کے صحن میں بیٹھا ہے۔ نوجوان کا دل دھڑکنے لگا، پسینے اس کے ماتھے پر چمکنے لگے۔ اس نے تلوار اور مضبوطی سے تھامی اور آہستہ آہستہ صحن کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان چند غریب بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی طمانینت تھی، آنکھوں میں شفقت، پیشانی پر سکون۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا ہاتھ کانپ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کا سر اسے چاہیے؟ کیا یہی وہ انسان ہے جس کے قتل پر اس کی محبت کی بنیاد رکھی جائے گی؟ وہ کچھ دیر دور کھڑا دیکھتا رہا، دل میں عجیب سی جنگ جاری تھی۔ ایک آواز آتی کہتی، آگے بڑھو اور وار کر دو۔ دوسری آواز کہتی، رک جاؤ، یہ سیدھا راستہ اندھیروں کی طرف جاتا ہے۔ اچانک وہ نوجوان بچوں کو رخصت کر کے تنہا بیٹھ گیا، جیسے اسے کسی کے آنے کا احساس ہو۔ اس نے نظر اٹھائی اور سیدھا اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو تلوار چھپائے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہ میں خوف نہیں تھا بلکہ عجیب سی شفقت تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ محبت کے مارے اس نوجوان کے قدم جیسے زمین پر گر گئے۔ اس نے سوچا کہ شاید تقدیر اسے کسی اور راستے پر لے جانا چاہتی ہے، مگر ابھی فیصلہ باقی تھا، ابھی امتحان شروع ہوا تھا اور اسے معلوم نہ تھا کہ آگے اس کے لیے ایک ایسی آزمائش
منتظر ہے۔ وہ نوجوان ابھی تلوار تھامے کھڑا تھا اور سامنے وہ باوقار شخصیت سکون سے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا اطمینان تھا کہ جیسے اسے اس آنے والے خطرے کا پہلے ہی علم ہو۔ اس نے نرم آواز میں کہا کہ بھائی تم کب سے کھڑے ہو؟ آؤ قریب آ جاؤ۔ نوجوان کے ہاتھ سے تلوار ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا مگر زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس شخصیت نے مسکرا کر کہا کہ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم کسی گہری پریشانی میں ہو، اگر مدد چاہے تو کہو۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور لرزتی آواز میں ساری بات سنا دی کہ کس طرح اس نے اپنے چاچا زاد بہن سے محبت کی، کس طرح اس کے چاچا نے شرط رکھی اور کس طرح وہ محبت اور گناہ کے بیچ پھنسا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں قاتل نہیں بننا چاہتا مگر محبوب کو بھی کھونا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر اس باوقار نوجوان نے گہری سانس لی اور کہا کہ محبت اگر خون مانگے تو وہ محبت نہیں، آزمائش ہے، اور جو آزمائش تمہیں ظلم کی طرف لے جائے وہ دراصل تمہیں گرانا چاہتی ہے۔ پھر اس نے نہایت سکون سے کہا کہ اگر تمہاری مشکل میرا سر ہے تو میں حاضر ہوں، مگر ایک بات سوچ لو کہ ایک غلط قدم تمہاری ساری زندگی کو تاریک کر دے گا۔ نوجوان زار و خطر رونے لگا۔ اس نے تلوار دور پھینک دی اور کہا کہ میں ایسی محبت سے توبہ کرتا ہوں جو مجھے ظالم بنا دے۔ اس شخصیت نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا اور اس لمحے نوجوان کے دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آؤ تمہارے چاچا کے پاس چلتے ہیں، سچ کا سامنا آج ہی ہونا چاہیے۔ دونوں ساتھ چل پڑے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو چاچا باہر آئے۔ سامنے اسی نوجوان کو دیکھا جس کا سر مانگا تھا تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے سمجھا شاید شرط پوری ہو چکی ہے، مگر جب دیکھا کہ دونوں ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے درمیان عزت اور سکون ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ اس باوقار شخصیت نے نہایت وقار سے کہا کہ آپ نے ایک نوجوان کے دل کو نفرت اور خون کی طرف ڈھکیلنے کی کوشش کی ہے، کیا یہی غیرت ہے؟ کیا یہی بزرگی ہے؟ چاچا کی آنکھیں جھک گئیں، ان کے دل میں شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ دراصل وہ اس نوجوان کے ارادے کو آزمانا چاہتے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی محبت سچی ہے یا محض جذباتی، مگر وہ اپنی شرط کی سنگینی کا اندازہ نہ کر سکے۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے غصے اور ضد میں آ کر حد پار کر دی۔ پھر انہوں نے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارا دل پاک ہے، تم نے محبت کے لیے ظلم کا راستہ نہیں چنا، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ اس لمحے اندر سے ان کی بیٹی بھی باہر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لبوں پر سکون تھا۔ چاچا نے اس کے ہاتھ اپنے بھتیجے کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کرتا ہوں، مگر یاد رکھنا تمہاری زندگی کی بنیاد انصاف اور سچ پر ہونی چاہیے۔ نوجوان نے عاجزی سے سر جھکا لیا۔ اس نے اس باوقار شخصیت کی طرف دیکھا جنہوں نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ یاد رکھو، اصل بہادری تلوار اٹھانے میں نہیں بلکہ تلوار گرا دینے میں ہے۔ اسی دن نوجوان کو سمجھ آ گئی کہ محبت کا اصل امتحان صبر اور دیانت ہے۔ خون بہا کر حاصل کی گئی خوشی کبھی برکت نہیں لاتی اور جو دل سچائی سے جیتا جائے وہی ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد مکے کی گلیوں میں ایک نئی بات پھیل گئی کہ ایک نوجوان نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی انسانیت کو بچانے کے لیے تلوار چھوڑ دی، اور یہی اس کی سب سے بڑی فتح تھی۔ تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا، اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بغض اور حسد رکھتا تھا اور کافر تھا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلوائے اور ان پہلوانوں کو آپس میں کشتی کروائی۔ 400 پہلوان ان سبھی کے آپس میں کشتی کروائی۔ 400 میں سے 200 نکلے، پھر ان 200 پہلوانوں کی کشتی کروائی۔ ان میں سے 100 نکلے، پھر ان 100 پہلوانوں کی آپس میں دوبارہ کشتی کروائی۔ ان میں سے 50 نکلے، پھر ان کی کشتی کروائی۔ ان میں سے 25 نکلے۔ ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف 2 رہ گئے اور ان دونوں کے آپس میں کشتی کروائی، جن میں سے ایک جیت گیا، اور جو پہلوان جیت چکا تھا اس کا نام فتح تھا۔ یہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام
करवाया, फिर उसे बुलाया। अब उस पहलवान से कहता है, बात सुनो, अब मैंने तुम पर इतना खर्च किया है, इतने पहलवान मंगवाए, इसकी वजह क्या थी? क्या तुम वजह जानते हो? पहलवान ने कहा, नहीं, मैं वजह नहीं जानता। बादशाह ने कहा कि मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं उस शख्स से शदीद नफ़रत करता हूँ, उसकी पहलवानी बड़ी मशहूर है। अब ये बात काबिल गौर है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र पहलवानों में क्यों किया गया। इस बादशाह के कहने पर उसके जो दरबार में तहरीरकार थे, उन्होंने हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में यही लिखा था कि वो बहुत बड़ा पहलवान है, ताकतवर है। उसके लिए बादशाह ने भी फ़तह को यही कहा है कि अली एक पहलवान है और तुम इससे मुकाबला करो, उसके साथ जंग करो, उसे कत्ल करके उसका सर मेरे पास ले आओ। अगर तू ऐसा करता है तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा और अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा दे दूंगा, और मुझे फ़ख्र होगा कि तू मेरा दामाद है। एक दूसरी आयत में ऐसा आता है कि बादशाह उस पहलवान का चाचा था, और ये जवान अपने चाचा की बेटी पर आशिक हो गया, और जो इनसे चाचा के पास गया और कहा कि चाचा जान, मुझे आपकी बेटी पसंद है और उनके हाथ मांगने के लिए आया हूँ। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी मोहर बहुत भारी है। जवान ने कहा, जो कुछ भी हो मुझे कबूल है। बादशाह ने कहा, मदीना शहर में मेरा बड़ा दुश्मन है, उसका सर मेरे पास लाओ, उस वक्त मेरी बेटी तुम्हारी होगी। जवान ने कहा, चाचा जान, आपके दुश्मन का नाम क्या है? अक्सर लोग उसे अली इब्न अबी तालिब के नाम से जानते हैं। बहरहाल अब फ़तह ने 8 या 10 पहलवान साथ लिए और अपने 2 बेटों को भी अपने सफ़र में हमरा किया, और वो मदीने की तरफ निकले। जब वो मदीने की हदूद में पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने खैमे वहाँ लगा लिए। अगली सुबह फजर का वक्त था। एक अरबी नौजवान मदीना शहर से निकला, उसके हाथ में एक बलीचा और एक रंबा था, और उसे देखकर फ़तह के बेटे ने कहा, बाबा, वो एक शख्स आ रहा है, क्यों ना हम उससे पूछ ले कि अली कौन है और कहाँ मिलेगा। उन्होंने उस शख्स को बुलाया कि ऐ नौजवान, इधर आओ। और अरबी जवान ने कहा, काम आपको है, आप आइए। फ़तह और उसके बेटे चल पड़े, और वो वापस आए और कहा, ऐ नौजवान, हम उस शहर में एक शख्स की तलाश में आए हैं और उसी के मुतालिक पूछना है। उसने कहा, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। फ़तह ने पूछा, हम जिससे मिलना चाहते हैं उसका नाम अली है। अरबी जवान ने कहा, क्या आप पहले उससे मिल चुके हैं? उन्होंने कहा, नहीं। फिर पूछा, क्या कभी उसको देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर पूछा, कभी उसकी आवाज़ सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने फरमाया, तुम्हें अली से क्या काम है? उन्होंने कहा कि हम उसके साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं, दंगल करना चाहते हैं। शख्स ने कहा कि वो क्यों? फ़तह के बेटों ने कहा कि हमने उसके काम के पैसे लिए हैं। इस पर फ़तह ने कहा कि उसके साथ लड़ने का हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, उसके लिए अली का सर लेने आया हूँ। इसीलिए इसके लिए अली का सर लेने आया हूँ, क्योंकि उसने अपनी बेटी का मेहर अली का सर करार दिया है, जो कि मुझे बहुत महबूब है। अरबी जवान ने कहा कि तुम अली का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने कहा, क्या आप अली को जानते हैं? अरबी जवान ने कहा, जी हाँ, हर रोज़ उसके साथ होता हूँ और हर रोज़ उसको देखता हूँ। उसने कहा कि अली कैसी हैबत रखता है कि मैं उसका सर तन से जुदा नहीं कर सकता। अरबी जवान ने कहा कि मेरा कद जितना उसका कद है और जिसामत भी मेरे अंदाजे के मुताबिक है। उसने कहा, अगर तुम्हारी तरह है तो फिर कोई मसला नहीं। अरबी जवान ने कहा, पहले तुम मुझे शिकस्त दो, फिर मैं तुमको अली का पता बताऊंगा। ठीक है, एक काम करो, तुम मुझसे लड़ो, अगर जीत गए तो अली से मुकाबला कर लेना, क्योंकि अली का पता उस वक्त सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, और ये सिर्फ मुझे ही मालूम है कि अली इस वक्त कहाँ है। फ़तह ने कहा, ठीक है। अब एक तरफ फ़तह और दूसरी तरफ वो अरबी जवान फ़तह, जिसने 400 बड़े पहलवानों को हराया था। फ़तह ने कहा, किसी हथियार से लड़ना चाहते हो? नौजवान ने फरमाया, जो तुम्हारी मर्जी। इसने कहा, अच्छा, तलवार तो आपके पास है? नहीं। नौजवान ने फरमाया, तलवार छोड़ दे, मेरे पास बलीचा है, तो तलवार से लड़, मैं बलीचे से लड़ता हूँ। मेरी तरफ से ये बलीचा तेरी तलवार का मुकाबला करेगी। फ़तह ऊंची आवाज़ में हंसा और कहा, क्या तुम इस बलीचे से मुझे शिकस्त दोगे? बस तैयार हो जाओ, लगता है बड़े बहादुर हो। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो वो अली का कितना बहादुर होगा। शमशीर को नयाब से निकाला, फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? अरबी जवान ने जवाब दिया, अब्दुल्लाह। और तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम फ़तह है। दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो गए। फ़तह ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया और फिर तीसरा, और फ़तह वार पर वार करता गया। अरबी जवान अपना दफ़ा करता गया।
تلوار کے وار کرتے کرتے فتح رک گیا اور ہٹ گیا۔ عربی جوان نے فتح سے کہا اور کوئی فرمائش؟ فتح نے کہا، اے اجنبی، تو نے مجھے مایوس کر دیا، تلوار اور بلیچے کی لڑائی ختم کرو، اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا، اور کیا، اور پھر تیسرا، اور کیا، لیکن عربی جوان دفاع کرتا گیا یہاں تک کہ فتح تھک گیا۔ پھر فتح کہتا، اب تیسرا مقابلہ دنگل کا لڑتے ہیں، جس میں مجھے فن ہے، مہارت ہے، جس طریقے کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں، بلیچی میں اب بلیچی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عربی جوان نے کہا، ٹھیک ہے، تو بلیچی سے لڑ، میں اپنا رمبا سے لڑتا ہوں، اسی سے بھی یہی۔ فتح وار پر وار کرتا گیا، عربی جوان روکتا گیا۔ فتح کہنے لگا، میں تھک گیا ہوں، تو نے ایک وار بھی نہیں کیا، اب تو وار کر۔ عربی جوان کے پاس جو رمبا تھا اس سے فتح کی طرف گیا، وہ اشارہ کرتا گیا، عربی جوان اسے رمبے کو اوپر کرتا جا رہا تھا، فتح بھی رمبے کے ساتھ ساتھ اب اوپر اڑتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا، بیٹے پریشان ہو گئے، نوکر سارے خوفزدہ ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے، اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو پھر علی کے کمال کا کیا عالم ہوگا۔ پھر عربی جوان نے فتح کو چشم زدن میں کندھے اور بازو سے پکڑا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور زمین پر دے مارا تو اس کے خنجر اپنے ہاتھ میں لایا اور بلند کیا۔ فتح نے کہا، اے اجنبی، میں ہار گیا اور میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں، آپ جیت گئے، آپ کی فتح ہو گئی ہے، لیکن اب مجھے چھوڑ دیں اور میری بات سنیں۔ عربی جوان نے اپنا رمبا اور بلیچہ ایک جانب رکھا اور کہا، ہاں اب بتاؤ فتح، کیا کرنا چاہتے ہو؟ فتح نے کہا، اے اجنبی، جس معاملے کے لیے میں آیا ہوں وہ تو پورا نہیں ہونے والا، اب تم مجھے بتا دو کہ تم کون ہو۔ عربی جوان نے فرمایا، جس علی کا تم نے ڈھنڈورے ہو، میں ہی ہوں، علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا رونے لگا، خوفزدہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، فتح رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا، میں بڑی امید لے کر آیا تھا کہ بہت بڑا انعام ملے گا اور پھر جس عورت سے مجھے محبت ہے وہ عورت ملے گی۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے اسے پہلوان، اگر میری وجہ سے خدا کے بندوں میں سے کسی کا دل شاد ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ فتح نے کہا، اے ابن طالب، بات اگر صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر بات اصل میں آپ کے سر کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تو کیا ہوا؟ گردن کی ہی تو بات ہے جو علی کے پاس ہے، لے اپنی تلوار نکال اور علی کے گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے کہا، اے علی، اتنی عرصے کے بعد کوئی رہبر ملا، کوئی رہنما ملا ہے، کوئی قائد ملا ہے اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ علی آیا تو آپ کو قتل کرنے آیا تھا تو آپ کو دہرانا تھا، لیکن میں تو خود قتل ہو گیا ہوں، خود ہار گیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور فرمایا، پہلے تیرا نام فتح تھا، اب کیا رکھوں؟ فتح نے کہا، جو منظور نظر ہو وہ نام رکھ دو۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، پہلے تو فتح تھا، آج سے تیرا نام قمبر ہے، آج میں تیرا نام قمبر رکھتا ہوں، اور تاریخ گواہ ہے کہ تب سے لے کر آخر تک قمبر نے اپنے آپ رضی اللہ عنہ کے دامن نہیں چھوڑا اور آپ کے غلام بن کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔